سے نکل کر کے دیکھ گو گلیز کے اوپر پڑا ہوا ہے گھور پر. تو ایسے صوفی ہوتے ہیں جنہیں ہر جگہ جنت ہی جنت، پیخانوں میں بھی انوار الہی نظر آتے. ہاں ایک بزرگ تھے ہمارے ہندوستان ہی کی سرزمین کے، ہاں وہ جناب علی اس بزرگ کے خادم تھے. وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ کرنے نہیں جاتے تھے. کیوں؟ انہیں وہاں بھی انوار الہی نظر آتے. ہم نے کہا استغفر اللہ. تو یہ سب شیطنت ہے. تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یہ صحیح ہے، پر کیسے تم پہچانو گے کہ نبی؟ جھوٹ تو بول سکتا ہے شیطان کہ میں نبی ہوں، تو تم اسے نبی مان لو گے؟ تو پھر قادیانی کو بھی مان لو. مرزا غلام احمد قادیانی کیا برا ہے؟ شیطان سے برا ہے وہ، اسی کو مان لو. گروپ ہی کا آدمی ہے، کوئی باہر کا تو نہیں، ڈپارٹمنٹ ہی کا. خیر اللہ تعالی ہدایت دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا برحق ہے، لیکن خواب میں ایسے نہیں، بلکہ اس کے کچھ شروط ہیں، آداب ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے خارج کرنے والا کافر ہے. یہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، اولاد آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. خود اللہ کے نبی کے 4 بیٹے تھے، بیویاں تھیں، شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا. 4 بیٹیاں تھیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نواسے ہوئے، نواسوں کے نواسے ہوئے بیٹے پوتیاں ہوئیں. نور کے اولاد، نور کی شادی، نور کی بیوی، نور کی بیٹی، نور کا بیٹا نہیں ہوتا. اتنی معقول بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر کب سمجھو گے؟ تم کب سدھرو گے؟ اسی چکر میں پڑے رہو گے کہ نور تھے کہ بشر تھے. اللہ کے نبی انسان تھے. ایک ہی آدمی اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے اور امامت کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل. ایک آدمی اذان دے، وہی اقامت کہے، وہی امامت بھی کہے، نو پرابلم. کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر. اچھا، ایک سوال ہے کہ جناب دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کر پڑھیں یا رکوع کے بعد؟ دونوں جائز ہے. تراویح 8 رکعت سنت ہے یا 20 رکعت؟ اگر 8 رکعت ہے تو پھر حرم کے اندر. یہ سوال یہاں بڑا گھوم رہا ہے بھائی. تراویح 8، پہلے قبلہ صحیح کرو. قبلہ کسی کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو تو بتاؤ کتا حلال ہوتا ہے کہ ہو جائے گا؟ ہاں، عقیدہ صحیح ہوگا تو اس طرح کے سوالات نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب ایمان بگڑا ہوا ہے. اس لیے ایمان درست کرو، صحیح کرو، قبلہ صحیح کرو، پھر اس طرح کے ثبوت اور اس طرح کی باتیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت ثابت ہے. دنیا مانتی ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی مانتے ہیں. لیو بار ہر دھرمی کریں، یہ ان کی الگ بات ہے، اور میں وہ اس ہر دھرمیوں کے چکروں میں نہیں جانا چاہتا. غیر مقلد کی نماز مقلد کے پیچھے، غیر مقلد کی نماز مقلد کے پیچھے، یہ مقلد کا الٹا غیر مقلد ہوتا ہے. یہ مئو والوں کی اردو دانی مجھے آج سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی اردو دانی کتنی چوڑی ہے. آج تک میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ رات کا الٹا غیر رات ہوتا ہے. رات کا الٹا غیر رات ہوتا ہے؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ رات کا الٹا دن، اور دن کا الٹا رات. گورے کا الٹا کالا کہ غیر کالا؟ ان ملانوں سے کہو جنہوں نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے کہ یہ تمہارے اتڑیوں پچڑیوں کی ایجاد ہے. جس طرح اس لفظ میں بدبو آتی ہے مقلد میں، ایسی غیر مقلد کے لفظ میں بھی در بدبو آتی. تو اپنی گند ہمیں نہ لگاؤ. ایک شہر میں ایک کبڑا تھا تو لوگوں نے کہا تیرا کبڑا پن صحیح، چڑھاتے تھے لوگ، تو کہا یہ بتا تیرا کبڑا پن صحیح ہو جائے یا لوگ شہر کے کبڑے ہو جائیں؟ کہا میرا کبڑا پن تو کبھی صحیح نہیں ہوگا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں. یہ کبڑا پن پست قدی اپنے پاس رکھو. کبھی رات کا الٹا غیر رات ہوتا ہے، دن کا الٹا غیر دن ہوتا ہے، گورے کا الٹا غیر گورا ہوتا ہے. یہ کون سی اردو ہے کہ مقلد کا الٹا غیر مقلد ہے؟ میاں جہل کا الٹا علم ہے اور علم کا الٹا جہل ہے. مقلد کا معنی ہوتا ہے اندھا. مقلد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شارٹ کٹ میں بتانے جا رہا ہوں، مسلم الثبوت اٹھاؤ گے یقین آ جائے گا. مقلد کے معنی ہوتے ہیں اندھا، اور اندھے کا الٹا غیر اندھا نہیں ہوتا. بولو اندھے کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ بینا، آنکھ والا.
मुकल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है, क्योंकि मुकल्लिद तकलीद उम्मती की जाती है। तकलीद किसकी की जाती है? उम्मत की, उम्मती की। और इत्तिबा किसकी की जाती है? नबी की। इताअत किसकी की जाती है? नबी की। तो जो नबी की इताअत करते हैं उन्हें मुत्तबे कहा जाता है, उन्हें मुकल्लिद बोलो नहीं कहा जाता। तो मुकल्लिद का उल्टा मुत्तबे होता है, लेकिन यारों ने मुत्तबे नहीं कहा। क्यों? तो दुनिया थूकेगी कि अगर वो मुत्तबे है तो तू मुकल्लिद क्यों है, तू भी मुत्तबे बच्चा, तो शर्म आएगी। इसलिए कहा नहीं, मुकल्लिद का मतलब गैर मुकल्लिद, उल्टा उसका गैर मुकल्लिद। ये इनकी उर्दू दानी है, इन उर्दू दानी पे नाज करें, आप फख्र करें, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। तो ये नमाज उमाज की जहां तक बात है, गैर मुकल्लिद की नमाज मुकल्लिद के पीछे, या मुकल्लिद की नमाज या गैर मुकल्लिद, देखो हर मोमिन मुवाहिद मुत्तबे सुन्नत की नमाज अपने मोमिन मुवाहिद मुत्तबे सुन्नत के पीछे हो जाती है। समझ रहे हो? किसी मुशरिक बिदती बदअकीदा के पीछे किसी मोमिन मुत्तहिद मुवाहिद की नमाज बोलो नहीं होती, चाहे वो अपने आप को मुकल्लिद कहे, चाहे अपने आप को गैर मुकल्लिद कहे, चाहे कड़ालवी कहे, चाहे कादियानी कहे, चाहे अपने आप को खुद को कुछ भी कह ले, लेकिन अगर वो मोमिन मुसलमान मुत्तबे सुन्नत नहीं है, मुवाहिद नहीं है, शिर्क और मुशरिक और बिदती है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं। ये बात याद रखो, कायदा कुल्लिया है, चाहे वो अपने आप को कुछ भी कहे। मसले में रुकू क़िरात, जबकि मज़कूरा रुकू क़िरात खल्फ, ओहो उस मसले को इन्होंने लिया। आमीन बिल जाए, यार तुम इसमें पड़े हुई हो, मैंने कहा ना कुत्ते को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ज़बा करो तो कुत्ता हलाल। बोलो ईमान गड़बड़ है अगर ऐसा कोई मसला है। ये सब हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों से वादे हैं, दुनिया जानती है। इन चक्करों में पढ़ पढ़ करके ये डेढ़ ईंट की मस्जिदें बनी हैं। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, वला नुशरिका बिही शैयन, और ना उसके साथ किसी को शरीक ठहराएं, वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और ना हम में कोई एक दूसरे की तकलीद करे। रब बनाना यही तकलीद करना है। इसलिए ये तमाम सब चीजें से बाद आओ और अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह ने आपको तकलीद के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने आपको इताअत व इत्तिबा के लिए पैदा किया है, इताअत व इत्तिबा के लिए पैदा किया है। आपने बरेलवियत को छोड़कर मसलके हदीस क्यों इख्तियार किया है? आखिर क्या खूबी आपने मसलके अहले हदीस में पाई है? वाह, मसलके अहले हदीस की खूबियां बयान करूं तो फिर इस तरह की 2-4 रातें चाहिए। खूबी साफा खूबी ही खूबी है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, अगर अहले हदीस जन्नत में नहीं जाएगा तो मैं नहीं जानता कौन जन्नत में जाएगा। हमारे जितने भी अइम्मा थे सारे अहले हदीस थे। इमाम कौन है, शाबी नहीं, वो जिन्होंने पूछा हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कि आपको अहले हदीस किसने बनाया, कौन थे वो इमाम कूफा के, नखई है या कौन है, कहा कि आपको अहले हदीस किसने बनाया? कहा हमको अहले हदीस फलाने नखई है, किसने बनाया है? उनका नहीं कोई ऐसा है नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है उस वक्त, उन्होंने मुझे अहले हदीस बनाया। तो ये सारे तो सब इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम ये सारे के सारे बेचारे अहले हदीस थे। हम भी अहले हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये अहले हदीस थे तो हम भी अहले हदीस हैं। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरी तकलीद करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम मालिक ने कहीं नहीं कहा, गरीबों ने बेचारों ने कहीं नहीं कहा मेरी तकलीद करो। अगर कहा है फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, हमारे इमामों के दुम छल्ले न बनो, हमारे इमामों के नाम को बदनाम न करो। इन बेचारे बरी हैं ये, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारा अकीदा है कि इनकी खताओं लग़ज़िशों को अल्लाह जरूर माफ करेगा, हमारी दुआ भी है, और इंशाअल्लाह ये जन्नत में जाएंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उनके दुम छल्ले भी जन्नत में जाएं, लात मार के निकल जाएंगे ये। क्यों? इसलिए कि ये बरी हैं, ये मुज्तहिद वक्त थे। इन्होंने नहीं कहा कि मेरे नाम का मजहब बनाओ, मेरे नाम के ऊपर भीख मांगो, मेरे नाम को बना बना करके उम्मत को टुकड़े टुकड़े करो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, किसी को भी इमामों ने बंटवारा करने का हुक्म बोलो नहीं दिया है। सबों ने कहा कि जाओ अल्लाह का कलाम आ जाए, मेरे नबी का फरमान आ जाए, इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मजहबी, जो भी सही हदीस मिल जाए वही मेरा। और मौलवी कहता है कि हदीस शैतान के बच्चे का नाम है। हमने कहा सबसे बड़ा शैतान इब्लीस यही होगा, मरदूद। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबी ही तो बयान करूं
یہاں تو الحمدللہ مسلک اہل حدیث سراپا خوبیوں سے بھرا ہوا ہے. اب آپ ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا, کیا خوبی ہے اور کفر کے اندر کیا برائی ہے, تو ظاہر وہی بات ہے جو اسلام اور کفر میں گندگی, وہ آپسی میل جول نہیں ہے, ایسے اہل حدیثوں میں اور دوسرے میں کوئی میل جول نہیں ہے, گندگی گندگی ہے. آپ اپنے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ بتلائیں. اللہ اکبر. ہم نے مکہ اور مدینہ کو دیکھا, قرآن و سنت کو دیکھا, خلاص الحمدللہ ہمارا دل مطمئن ہوا اللہ کے فضل سے کہ یہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں نجات دے سکتی ہیں, اور یہی دو چیزیں ہیں جو قیامت تک محفوظ اور صحیح طور پر رہ سکتی ہیں. ورنہ ہر ایک مولوی کہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ میں جنت میں لے جاؤں گا, وہ کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ جنتی, ادھر آ جاؤ جنتی, ادھر آ جاؤ. ہم نے کہا یہ کدھر جائیں, ادھر جائیں, ادھر جائیں, ادھر جائیں, ادھر جائیں, کدھر جائیں؟ تو ہم نے سوچا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا آمنا وصدقنا, میرے نبی کا فرمان. اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں اللہ دے, اللہ کے نبی جس بات کا حکم دیں اسے لے لو, جس بات سے روکیں اسے, سیدھی سادی بات ہے, جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ. کلام اللہ موجود ہے, سنت رسول موجود ہے, الحمدللہ محدثین کی خدمات موجود ہیں, ہم نے ان کے لے لیا. ہم نے تعصب نہ کیا, ہم نے, ہمارے چاروں امام ہیں, ہم تعصب نہیں کرتے. اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے, اللہ ان کے منہ میں کیڑے ڈالے, بولو آمین. اللہ ان کے منہ میں کیڑے ڈالے, بولو آمین. وہ ایک کو مان کے تین کا انکار کرتے ہیں, ہم تو چاروں کو مانتے ہیں. ہم تو, یہ عجیب دھاندلی ہے, چاروں کو مان کے ہم نہ مانے, وہ تین کا انکار کر کے ایک کو مان کے مانے, اپنے آپ کو کہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم مانتے ہیں ائمہ کو, ہم اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, لیکن اطاعت و اتباع کس کی کرتے ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ. عیسائیوں کی طرح ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے. بولو, عیسائیوں کی طرح عیسیٰ کو مانو گے تو مسلمان رہو گے؟ بولو. ایسے ہی یارو ہم ائمہ کو مانتے ہیں, پر تمہاری طرح نبی بنا کر نہیں مانتے, معصوم نہیں سمجھتے, وہ امتی ہیں, ان کا ایک دائرہ ہے, ہمارے نبی کا ایک دائرہ ہے, وہ اپنے دائرے میں ہیں, اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئیں گے, ہم ہرگز انہیں تسلیم, بولو, نہیں کریں گے. ہم پیدا اس لیے کیے گئے ہیں کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی, یا جو رسول کی اطاعت کرے گا, وہ در حقیقت کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ. کسی امتی کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے, بولو. امام ابو حنیفہ کے بارے میں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کے بارے میں کوئی آیت اتری ہے؟ بولو. کہتے جی واجب ہے. کیا ہے؟ ہم نے کہا تمہارے باپ کا گھر ہے, جب چاہو واجب کر لو, حرام کر لو, حلال کر لو. حلال اور حرام کرنا کس کا حق ہے؟ بولو. اللہ کا. اللہ کو نہیں مان. کہتے ہیں اللہ کی منشا ہوئی کہ اللہ کے بندے ان چاروں میں بٹ جائیں. ہم نے کہا اللہ کو پتا نہیں تھا, آج آپ کو پتا ہو رہا ہے. آپ کے پاس وہی آئی تھی کہ اللہ کی منشا ہوئی, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو آپ نے بٹوارا کیا ہے یہ اللہ کی رضا اور منشا پر کیا ہے؟ یہ اللہ کا غضب بھی ہو سکتا ہے, اس امت کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ جب کسی امت کو برباد کرتا ہے اس میں اختلاف ڈال دیتا ہے. کیا ڈال دیتا ہے؟ بولو. لڑو بھیڑو مرو کٹو خلاص ختم ہو جاؤ گی اسی طرح. تو کہتے نہیں اختلاف رحمت ہے, اللہ کے نبی نے بنا تو اختلاف و امتی رحمت. جھوٹ ہو, یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں, جھوٹی بات ہے. آج تک رٹ رہے ہو اپنے مذہب کو ثابت کرنے. تو یہ لعنتی چیز ہے. اللہ سے ڈرو, توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے, ائمہ رحمہم اللہ کا ادب اور احترام کرو. ہم تمہیں سکھاتے ہیں, تم نے توہین کی ہے ائمہ رحمہم اللہ کی. بات نہیں میں بیان کرنا چاہتا اور نہ میں اس طرف جانا چاہتا. میری تقریر جو ہوئی ہے الحمدللہ وہی کافی ہے. بہرحال پھر کبھی زندگی رہے گی تو ہم آئیں گے, تو پھر انشاءاللہ تفصیل, کیونکہ یہ محاذ جنگ یہ نہیں بنانا چاہتے ہم. ہاں ہم یہیں پڑھ چکے ہیں, ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں محاذ جنگ کے. چور 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 لنگوٹے پہن کے چوراہوں پہ آ کے گالیاں دیتے ہیں. تو ہم بے حیا نہیں بننا چاہتے, ہم بے حیا نہیں بننا چاہتے. ہم نہ تمہاری طرح لگوٹ کس کے میدان میں آنا چاہتے ہیں. دھیرے دھیرے قرآن و سنت کی باتیں بتلاتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے. سنو یارو خوشخبری, اللہ کے فضل سے اہل حدیثوں کی تعداد, بولو, بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. ملا چلاتا جا رہا ہے, چلاتا جا رہا ہے. چلاؤ تم, جتنے چلاؤ گے ہمارا اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ.
बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है। और हक जो होता है वो बढ़ता ही है, उसकी सरहदें कभी कम हो सकती। और एक दिन आएगा इंशाअल्लाह, मऊ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान पर झंडा लहराएगा अर्श वाले के कुरान का या मदीने वाले के फरमान का इंशाअल्लाह ताला। कुरान और सुन्नत का गलबा होगा, अंधी तकलीदों की गर्दनें कटेंगी, जड़ें खत्म होंगी, जहालत का तैया पांचा होगा, नीस तो नाबूद होंगे, गारत होंगी ये जहालतें, और इल्म की रोशनी से हमारा पूरा मुल्क रोशन होगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। और कुरान और सुन्नत का गलबा होगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। जहां जहां इल्म की रोशनी जा रही है, अब ये अंधी तकलीदों की बिसात और उसके बिस्तरे लिपटते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गंदगियां पाक होती जा रही हैं, हमें कोई गम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं अपनी दावत से और अपने मैसेज और अपने मिशन और अपने पैगाम से। गम उनको है जिनके घर उजड़ रहे हैं, गम उनको है जिनके अपने बेटे बहने अल्हम्दुलिल्लाह छट के आ रहे हैं और बाप वहीं घिसा जा रहा है। जाओ, अल्लाह का शुक्र है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह अहले हदीसों का गलबा होता जा रहा है, हर जगह अल्लाह का फजल है, लोग अहलुल हदीस हो रहे हैं, अहले सुन्नत। और हम अहलुल हदीस कहते क्यों हैं? सुनो, बाज लोग कहते हैं कि ये 150 साल की पैदावार है, कहते नहीं कहते? मैंने बहुत सुने, मैंने कहा यारो अपनी उम्र क्यों बतला रहे हो हमें? अपनी उम्रें हमें क्यों बतला रहे हो? तुम 150 साल पहले थे, जब नहीं थे तो तुम्हें हमारे वजूद का पता कैसे चला? होते तो पता चलता, इसलिए तुम अपनी उम्र न बतलाओ हमें। हम तो उस वक्त से हैं जब से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नबी बना करके भेजे गए। सहाबे कराम की शक्ल में कभी उभरे, कभी ताबईन की शक्ल में उभरे, कभी यही मिसाल लेकर आइम्मे हुदा की शक्ल में उभरे, कभी यही मिसालें लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मशाइख की शक्ल में निकले। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन की आबियारी और खिदमत कुरान और सुन्नत को अपना तुर्रे इम्तियाज समझकर हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है। हम रोते नहीं, रो तुम, अपने जनाजों पर रो, अपने बर्बादी पर रो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का दीन बर्बाद होने के लिए नहीं आया। दीन वो बर्बाद होता है, मिटता वो है जो इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है, जो आसमान से उतरा हुआ। इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, इत्तिबा करो जो आसमान से तुम्हारे पास शरीयत उतरी है। ये जमीन पर जो बनाई गई है ये ढकोसला है, ये कोई मसला, ये मसले नहीं, ये ढकोसले हैं। समझ लो, ये मसले नहीं बल्कि बोलो ढकोसले। क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से ताबीर कर सकते हैं? कुरान और हदीस से मुदल्लल जवाब दें। नूर से आप इंसान है तो नूर क्यों कहेंगे भाई? आप अगर इंसान है तो आपको हम जानवर कहें, आपको अच्छा लगेगा? बोलो। तो नूर कहना यह नबी की तौहीन है, बल्कि अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, इंसान थे और इंसान की हालत में इस दुनिया से गए। क्या ईद उल अज़हा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो कुर्बानी करते हैं, क्या ये सब फतवे वतवे आप मुफ्ती हजरात से पूछिए। यहां तो आप यार ये छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं। अर्जी की जब कोई सख्त बीमार होता है तो लोग फौरन हाफिज जी के पास जाते हैं, मरीज के पास सूरह यासीन की तिलावत के लिए। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये सब दुरुस्त नहीं, सब लोगों ने बनाए। जादू सीखने के लिए कुरान देना कैसा? जादू सीखने के लिए कुरान क्या हुक्म है? और पता नहीं, ये सवाल कोई साफ नहीं नजर आ रहा है। जला देना कैसा है? जादू सीखने के लिए, जादू सीखना ही हराम है जनाब आली, और उसके लिए कुरान जला रहे हैं तो ये तो कुफरुन दूना कुफरिन हो गया, ये तो है ना। क्या तकलीद करना गलत है? आप इसकी दलील बतलाइए जनाब। सही है, इसकी दलील दीजिए। जो गलत चीज होती है उसकी दलील नहीं होती। अगर साबित होती तो रब के कुरान में बोलो इसका तज़किरा होता, नबी के फरमान में इसका तज़किरा होता। नहीं है, इसलिए यह गलत है। इताअत और इत्तिबा है, इसलिए ये सही। इताअत और इत्तिबा करना सही है, तकलीद गलत है। फिरौन कभी बीमार हुआ था या नहीं? और फिरौन अल्लाह को याद किया था या नहीं? अगर किया था तो किस वक्त? फिरौन कभी बीमार हुआ था या नहीं, ये तो आप उसके ही पर्सनल डॉक्टर या हकीम से पूछ लें, क्योंकि ना मैं उसके जमाने में था और ना मुझे मालूम है। अलबत्ता इतना जरूर कुरान ने हमें बतलाया है कि फिरौन
جب ہچکی لینے لگا اور سمندر میں ڈوبنے لگا اور جب دیکھا اب گیا کہ تب گیا، تب اس نے اللہ کو یاد کیا تھا، لیکن اس وقت کا یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ نیز فرعون کے والد کا نام کیا تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا کرنا ہے؟ رشتہ ناتا کرنا ہے اس کے باپ سے؟ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ کیا ضرورت ہے آپ کو بے سود سوال کرنے کی؟ فرعون کے والد کا نام کیا تھا؟ اس سے کیا فائدہ آپ حاصل کریں گے؟ آپ کو ملاقات کرنے جانا ہے، اللہ نہ کرے اللہ آپ کو اس کی توفیق دے۔ وہ سوال کرو جس سے کچھ آپ کا دنیا اور آخرت میں بھلا ہو، فائدہ ہو۔ اس سے کیا بھلا ہونے والا ہے کہ وہ کتنے دن زندہ رہا، اس کی عمر کتنی تھی؟ اللہ کے اب میں پوچھوں اللہ کے نبی کتنے دن زندہ تھے؟ اللہ کے نبی کی عمر کیا تھی؟ جلدی نہیں کوئی بتا سکتا، فرعون کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو آدمی قرآن میں اعراب لگایا تھا اس کا نام کیا تھا، اور وہ صحابہ تھا یا نہیں، اور وہ کتنے دن زندہ رہا؟ وہ صحابی تو نہیں تھے، اعراب حجاج ابن یوسف نے لگوایا تھا، سمجھ رہے؟ جو صحابی نہیں تھے، البتہ وہ کتنے دن زندہ رہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ جنازے میں وہی گئے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا، اور جنازے میں جانے سے کسی کی عمر کا پتہ چلتا ہے؟ بولو، اس کو بھی تو پتہ نہیں چلتا۔ تعدیل ارکان ائمہ کے نزدیک فرض ہے، تو حنفیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر ان کی نماز درست ہے تو اللہ کے نبی نے تو سرابی کو جو نماز کو تعدیل کے ساتھ ادا نہیں کیا تھا اس کو بار بار کیوں لوٹایا تھا؟ یہ نماز اللہ تبارک تعالیٰ ہی قبول کرنے والا ہے، اور وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کی ٹھیکیداری میرے پاس نہیں، وہ اللہ ہی کرتا۔ البتہ ہاں، تعدیل ارکان اگر کوئی نہیں کرتا تو حدیث کی روشنی میں یہ حکم ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق نماز ادا کرے، نبی کی سنت کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ البتہ قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کافر کو کافر نہ کہنا کبیرہ گناہ ہے، امید کی قرآن حدیث کی روشنی سے بخش جواب دیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون، سادہ سیدھا پڑھتے ہو، اے نبی کہہ دو اے کافرو، سمجھ رہے ہیں؟ تو کافر کو کافر کہنا چاہیے، اور کافر کو کافر نہ کہنا، نہ ماننا، نہ کہنا یہ کفر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اہل حدیث مدرسے میں خفیہ طور پر تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو وہ کب اور کیسے ظاہر کرے گا کہ میں اہل حدیث ہوں؟ اگر وہ ظاہر کر دے گا تو بڑے خطرے کا شکار ہوگا، کیونکہ گاؤں کے اندر بہت سارے خرافات زائل کر چکا ہے حنفیت ظاہر کرتے ہوئے، اور گاؤں والے اسے بہت مانتے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ظاہر کر دے گا تو تمام بدعت و شرک کا کام پھر کرنے لگیں گے۔ بڑے سے بڑے عالم اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس لڑکے کو پوچھے بغیر ان لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پیر کی طرح مانتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ بنگال کا آپ ہم سے ملیں، کل تک میں رہوں گا انشاءاللہ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھوں تو صحیح اعلیٰ حضرت کون ہے، چھپے ہوئے رستم نکلے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، آپ مسلک بریلوی کو چھوڑ کر اہل حدیث اختیار کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بریلی کی کون سی چیز آپ کو ناپسند آئی، اس کی بھی وجہ بیان کریں۔ ایک چیز ناپسندیدگی کی ہو تو بتائیں، ساری کی ساری ناپسندیدہ ہے۔ اب مکہ اور مدینہ کے مقابلے میں اور کون سا شہر بہتر ہو سکتا ہے بھائی؟ مدینے والے کی باتوں کے مقابلے میں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کلام اللہ کا، اور سب سے بہترین حدیث اللہ کی، اور سب سے بہترین تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی اس کے علاوہ سب پکوان پھیکے ہیں، ان کے اندر کوئی وہ نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں؟ واہ، آپ کا کیا خیال ہے اعلیٰ حضرت؟ زندہ ہیں تو آپ تو صحابی ہو گئے، پھر جائیے ملاقات کر کے آ جائیے۔ اعوذ باللہ، یہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں تو ایسے آدمی کا کیا، ایسا آدمی کافر ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں زندہ ہیں، ایسا آدمی کافر ہے، صحابہ کے اوپر تہمت لگانے والا ہے۔ ابو بکر نے جنازہ پڑھی، قبر کھودی گئی، نبی کو دفن کیا گیا، کیا صحابہ زندہ اپنے نبی کو دفن کرتے؟
اس کو بھی پوچھو تو سو جا چارپائی پر، کل سو جا چارپائی پر اور میں قبر کھودوں یا کھدواؤں اور یہ ہو تجھے پتا ہو تجھے دفن کروں، دیکھوں تجھے کیسا لگے گا؟ ہے بھائی کہ نہیں بھائی؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہیں ان سے کہو مولوی صاحب چلو چارپائی پہ سو، کفن وفن پہناتے ہیں ہم تم کو، کفن گندا ہو جائے گا یاد رکھنا، ہزار وضو بناؤ گے اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ جملے کہنا بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ذرا اپنے بھی گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچو، اللہ کے نبی زندہ ہوں اور صحابہ آپ کو نہلائیں، کپڑے کفن پہنائیں، خبر کھودیں، اللہ کے نبی زندہ ہوں، اعوذ باللہ، کیا سوچ رہے ہو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے یارو؟ پھر اس کو بولو تو بھی ایسا لیٹ جا، ہم تجھے بتاتے ہیں، کفر ہے یہ سراسر۔ اور جو لوگ اور بعض مولویوں نے تھے اعوذ باللہ اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے مولویوں نے لکھا ہے، اپنی کتاب ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی کی وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ زندوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کے نبی نے وراثت خود فرماتے ہیں کہ نبی کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نبی کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، نبی کی وراثت علم ہے۔ کیا ہے؟ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء وارثین انبیاء ہیں، علوم نبوت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اور ایک مولوی نے تو یہاں تک لکھا نعوذ باللہ کہ یہ دونوں اسی بھارت کے بھارتی مولوی، نیپالی نہیں، بھارتی نوٹ ہیں یہ، دونوں یہیں کے۔ ایک کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، اور نعوذ باللہ نبی کی بیویاں قبر میں روزانہ پیش کی جاتی ہیں اور آپ اپنی بیوی سے شباشی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ۔ اور یہ سب ایک ہی گروپ کے بندے ہیں، یہ ہاں ایک ہی امام، ایک ہی مذہب کے ماننے والے، لیکن کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، کہاں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور کہاں یہ بدباطن ان کی طرف نسبت کرنے والے اس طرح کے ملانے۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا، ملانوں کی بات کر رہا ہوں، ملے۔ اور کہاں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ قبر پرست نہیں تھے، وہ نیاز فاتح نہیں کرتے تھے، وہ جو عقیدے میں نے بیان کیے ہیں ابھی شرک کے تعلق سے اپنی، وہ یہ تمام سب عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ ہاں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم گئے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، سنو، اور اپنے آپ کو ابھی بات کرو تو کہیں گے نہیں کہ ہم قبر پر فاتحہ نہیں پڑھتے، ہمارا گروپ دوسرا ہے، وہ بی گروپ کے لوگ ہیں، ہم ڈی گروپ کے لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ کہتے جی ہم گئے بزرگ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر میں، اس کے بعد کہنے لگے کہ میاں یہ کون دفن ہے اس قبر میں؟ بڑے دل لگی بات ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اندر سے آواز دے رہے ہیں زندوں پہ فاتحہ پڑھنے آئے ہو۔ یہ عقیدہ بیان تو اللہ کے نبی ہی زندہ نہیں ہیں، ان کے للو پنچو جمن سبراتی بھی قبر میں زندہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے انڈر ورلڈ کوئی باقاعدے گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں، زندوں کی کوئی چل رہی ہیں، کوئی دنیا بسی ہوئی ہے۔ تو ایک ہی، اور اس پہ شعر کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ استغفر اللہ۔ تو بھائیوں، مسلمانوں، میرے ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بچوں، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، یہ کفر ہے۔ ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ سمجھے کیا؟ اللہ کے رسول اللہ تعالی امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق جن کا نام سن کر کچھ ڈپارٹ کے مسلمانوں کو ان کا بھی پجامہ خراب ہو جاتا ہے ہمارے اس کے، ہاں ابو بکر صدیق، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو، جو محمد کو اپنا رب مانتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ اللہ کو رب مانتا تھا،
वो अल्लाह जिंदा है, उसे मौत। उमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, मोहम्मद एक रसूल हैं, इनसे पहले भी बहुत सारे रसूल आए और गए। अगर वो मर जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या फिर तुम कुफ्र अख्तियार कर लोगे? इन्नका मय्यतुन वही, ये दलाइल है भरे हुए, कुरान कहता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते अपने बारे में, खुद सहाबा का ये ईमान और अकीदा। अब इस दौर के मुल्ला का ये अकीदा ना हो तो ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये बदअकीदा है। जनाब मेराज रब्बानी साहब, आपसे सवाल यह है कि आपकी अक्सर कैस्टों में अहनाफ के ताल्लुक से काफ़ी गाली गुलूज होते हैं, इसका सबब बतलाएंगे? वो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह झूठों पर अपनी लानत होता है। मैंने किसी को गाली गुलूज नहीं दी, मैंने किसी को गाली गुलूज, और कोई एक कैसेट बता दो मैंने किसी को माँ बहन की गाली दी हो या किसी को गाली गुलूज दी हो। हाँ, इतना जरूर है कि मैं ये जरूर कहता हूं कि लोगों अपना किबला दुरुस्त कर लो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर अपना ये ढकोसले के मसले न चलाओ जो तुमने बनाए हैं। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इससे बरी हैं, इमाम साहब का इससे कोई रिश्ता और ताल्लुक। ये मोटी मोटी किताबें जो तुम पढ़ाते हो और जिसमें लिखते हो फलानत रब्बिना आदा दरमलिन अला मन रद्दा कौला अबी हनीफा, कि रेत के जर्रों के बराबर उस आदमी पे लानत हो जो हमारे इमाम अबू हनीफा की किसी बात को रद्द करे, और तमाम अइम्मा को एक मुश्त गालियां और लानती और मलऊन करार देते हो। हम कहते हैं ये न करो। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह इन मोटी मोटी तुम्हारी अपनी फिक़हदानियों से बरी हैं। उनकी फिक़ह रब का कुरान और नबी का फरमान, तुम्हारी फिक़ह, तुम्हारी राय, तुम्हारी अपनी उपज, तुम्हारे अपने पेट का मसला, उनकी राय अलग, तुम्हारी राय अलग। इमाम साहब को बीच में शामिल न करो। तो कहते हैं अहनाफ को गालियां। ये अकीदे जो मैं बतला रहा हूं मैं अपने घर के नहीं बतला रहा हूं। अब बाप तुमने छेड़ा है तो सुनो, मैंने अभी तक हनफी अहनाफ का नाम नहीं लिया, लेकिन सवाल आया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी ने छेड़ा है मुझे, सवाल आया है तो सुन लो। अहनाफ का जिक्र आया है तो माजरत के साथ याद रखिए, ये दोनों अकीदे जो मैंने बतलाए हैं कि नबी की विरासत तकसीम नहीं हुई, ये डी ग्रुप का मसला है, इसलिए कि नबी जिंदा हैं। और जो वो भी हनफी हैं, और जो है कहते हैं नबी की बीवियां पेश की जाती हैं नौज़ुबिल्लाह, वो भी हनफी हैं, अपने आप को वो भी हनफी कहते हैं। ये भी तो अहनाफ। अब बताओ ये किसी मोमिन का अकीदा हो सकता है? ये मसला बताया जा रहा है। और जो मसाइल हमने बताए वो तमाम सब, ये सब गंदे शंदे चीजें, ये क्या है? ये दीन नहीं है भाइयों। बुरा न लगे, बुरा न लगे, अल्लाह से तौबा करो। और हमें अगर गलती करें तो हमें बताओ। आप तबलीग जमात के बारे में आपकी क्या राय है? अक्सर आपकी कैसेटों में उनकी बुराई मौजूद है। औज़ु बिल्लाह, मैंने कोई बात अपनी तरफ से नहीं की ना, बुराई की है। उनमें जो लिखा हुआ है वही मैंने पढ़ पढ़ के बता दिया। जैसे अभी बतलाया तबलीगी निसाब के बारे में कि जनाब आली उसके अंदर वाक़े आया हुआ पेट पे हाथ फेरने का, नबी के बादलों में आने का, तो ये बुरी बात है तो इसको निकाल दो। अगर हम बयान करें तो कहते तो बुराई करते हैं, और तुम लिखते हो तो बुराई नहीं है। लिख लिख के बांटो छापो, वो बुराई नहीं। हम बयान करते तो बोलो ये क्यों? तिल का ही किस्मतुन दीदा, ये नाइंसाफी क्यों करते हो भाई? गलत बात। फज़ाइल अमाल या तबलीगी निसाब में आखिर कुरान और हदीस के सिवा और क्या है जिसके खिलाफ आप जहर उगलते हैं? वाह, इसी बात का तो रोना है कि काश उसके अंदर कुरान और हदीस ही की बातें होती। उसके अंदर बहुत अल्लम गल्लम है। अगर मैं बयान करूं, मैं भी थक चुका हूं भाई, खड़े खड़े मैं बयान नहीं करना चाहता, किसी और मौके पे बयान करूंगा। लेकिन आप खुद तबलीगी निसाब पढ़ें, और हमारी कैसेट इस मौजू पर मौजूद है। वो यहां होगी किसी भाई के पास, आप उनसे हासिल करें और तहकीक करें, एक बात भी गलत हो बताएं। अहले हदीस एक नया फिरका है जिसकी उम्र 150 साल है, फिर आप लोग क्यों अपने आप को हक पर कहते? मैंने कहा ये बेचारे जो कहते हैं ये अपनी उम्र बतला रहे हैं। हम गर्द ब्रोश शपरे चश्मे आफ्ताब राचे गुनाह। अगर चमगादड़ को सूरज नजर न आए तो उसमें सूरज की क्या कथा है ना भाई? एक बच्चा अगर आज पैदा हुआ और बड़ा हुआ, समझदार हुआ, सूरज देखेगा तभी तो कहेगा आज मैंने सूरज देखा है। ये सूरज की मुद्दत 1 घंटे की है कि नहीं? ये 1 दिन का सूरज है। क्यों? इसलिए कि उसकी उम्र अभी हुई है और अभी उसने सूरज को देखा है, तो कहेगा ये सूरज अभी निकला है कि नहीं? लेकिन जो उसका बाप है वो कहेगा बेटा ये सूरज अभी नहीं, ये सूरज बहुत दिनों से निकलता है। कहेगा कि नहीं कहेगा? क्यों? क्योंकि उसका बाप उससे बड़ा है, उसका बाप उससे बड़ा है। ये बच्चा है, भी ना समझ है, इसलिए ये कहता है ये आज निकला है।
تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آج پیدا ہوئے ہیں بیچارے 150 سال پہلے، سن 1863 کے اندر ان کی پیدائش ہے، 62 یا 63 کے اندر یہ پیدا ہوئی ہیں، تو ان کو پچھلی باتوں کا کیا پتا بیچاروں کا؟ ان پچھلی باتوں کا ہم سے پوچھو، ہم تو اسی زمانے سے ہیں جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے تھے۔ ابھی میں نے اس کو بتلایا ہے، اس کی تفصیلات آپ اب اس کے جواب الجواب آئیں گے۔ ملے کے پیٹ میں ہلچل مچ رہی ہوگی، دیکھو سب پیٹے جا رہا، بٹورے جا رہا۔ ہم بٹورتے نہیں ہیں، معاف کرنا، ہم کوئی کچی گولیاں کھیلنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کے اوپر زور ہے، زبردستی ہے۔ اپنے بندوں کو تم سنبھال لینا بعد میں، لیکن انشاءاللہ تمہارے بس میں آنے والی قوم نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سن کر تمہاری علم گلم کھچڑیوں کو کھانے والے لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ۔ زبیر صاحب، آپ اہل حدیث تقلید کی مذمت کرتے ہیں، آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل مذمت چیز ہے۔ تقلید اچھی چیز ہوتی تو اللہ رسول ہمیں اس کا حکم دیتے۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے نبی کے مرنے کے 100 سال کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوں گے، پھر امام شافعی پیدا ہوں گے، پھر امام مالک پیدا ہوں گے، پھر امام احمد بن حنبل پیدا ہوں گے؟ تو لوگوں کو ابھی سے انفارمیشن دے دو اور نبی کے ذریعے کہلوا دو کہ دیکھنا یارو، میرے بعد ایسے ایسے 4 مسلک آئیں گے، 4 امام ہوں گے، ان کی باتیں مان لینا۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ کو بتلانا تھا کہ نہیں بتلانا تھا؟ بولو، اللہ کو بتلا دینا تھا۔ تو جو بات اللہ کو نہیں پتا وہ آج بندے اللہ کو بتلا رکھے کہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ آپ کے اوپر وہی اتری تھی کہ میری چاہت ہے کہ 4 مسلے بانٹ لو؟ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ سب خرافات ہے۔ نہ اماموں نے کہا، نہ نبی نے کہا، نہ رسول نے کہا، نہ اماموں نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، کسی نے نہیں کہا۔ کس نے کہا؟ کہتے ہیں جی امت کا اجماع ہے۔ ہم نے کہا کس نے کہا امت کا اجماع ہے؟ کون مانتا ہے یہ؟ تم نے چند آدمی بیٹھ کر کے کھچڑی بنا دی، کہا سارے مانتے ہیں۔ نہیں مانتے ہم، اور شروع سے لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تمام کی تمام سب چیزیں تقلید شخصی یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ تقلید شخصی کو اگر کوئی واجب کہتا ہے تو اس سے توبہ کروایا جائے گا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے فہو یقتل، تو اسے قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مرتد ہے، شارع بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو واجب نہیں کہا اس کو واجب قرار دے رہا ہے۔ سنو، یہ شرعی حکم ہے۔ اسلام میں 786/92 کا کیا مقام ہے؟ 786/92 انہی سے پوچھو جو پیٹ بھر رہے ہیں، گند خود کرتے ہو، کرواتے ہو، اور پھر پوچھنے ہم سے آتے ہیں کہ 786/92 کا کیا حکم؟ میں نے بتا چکا ہوں، یہ تمام کی تمام سب یہودیانہ روش اور یہودیانہ تحریفات ہیں۔ جو بھی کرے، اپنے آپ کو کوئی حکیم الامت کہے، شیخ الحدیث کہے، علامہ قطب ابدال کہے، کچھ بھی کہے، قرآن اور احادیث، قرآن کریم کی صورتوں کے اعداد نکالنا یہ قرآن کی تحریف ہے، اور یہ کفر باللہ ہے، کفر ہے۔ لعنت نازل ہوئی تھی یہودیوں پر، اللہ کا غضب، جب انہوں نے حتہ کے بجائے ایک نون کا اضافہ کیا تھا اور حنطہ کہا تھا۔ نازل ہوئی تھی لعنت کی؟ نہیں نازل ہوئی۔ اللہ نے فانزل من السماء رجسا، اللہ نے اوپر سے عذاب نازل کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا تھا حتہ کہہ کے فلسطین میں داخل ہونا، حتہ حتۃ نغفر لکم، حتہ کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ذلیلوں نے حتہ کے بجائے نون بڑھایا، حنطہ حنطہ حنطہ، اوپر سے آئی بیدی کنے شتہ شتہ، جاؤ چٹنی بن گئے، ختم۔ تحریف جب ایک نون بڑھانے کا جرم یہ ہے تو تم تو پورا قرآن تبدیل کر رہے ہو، قل هو اللہ کی عدد نکال رہے ہو، سورہ یاسین کی عدد نکال رہے ہو، اور کل تو یاروں کے ہاں تو بغیر سورہ فاتحہ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو کہیں گے اب پوری نماز جناب عالی کمپیوٹر کے ذریعے سے تیار ہوگی تو اللہ اکبر کے بجائے کیا کہیں گے؟ بولو 186، اب ہاتھ باندھ لیا 372، اور اعوذ باللہ کا کر لو، بسم اللہ کا کر لو، یہ سب پڑھنا واجب ہی نہیں ہے۔ پھر 372، 435، 312، 500 رکوع، اللہ سب کو عددوں میں کر لو۔ یہ مولوی بنائے گا، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھنا یہ مولوی کل کو جائز قرار دے گا، جو آج قرآن کی تحریف کو جائز قرار دیتا ہے وہ کل بھی دے گا۔ یہ لعنتی لوگ ہیں، ان سے بچو۔ اور یارو، اگر کوئی شخص پتا چل جائے کہ یہ فلانی بیٹی کے ساتھ جرم زنا میں پکڑا گیا ہے، اسے اپنے دروازوں پہ بٹھانا گوارا کرو گے؟ تو مسجد میں جا رہا ہے، حاجی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، مصلی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، ایک دفعہ وہ پکڑا گیا ہے اپنی کسی غیر کی بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، لیکن وہ مسجد میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے،
जिंदगी भर के दाग उसकी पेशानी पे लगे हैं, तुम उसे अपने दरवाजे पर कुर्सी भी पेश नहीं करोगे। ज्यादा से ज्यादा सड़क में हाँ हाँ सलाम अलैकुम बुलाओगे भी नहीं कि आओ आओ मेरे दरवाजे पर बैठो। क्यों? मेरी भी बहू बेटियां भैया, ये भले नमाज पढ़ रहा है, रोजे रखा, पता नहीं इसकी नीयत क्या हो। डरोगे कि नहीं डरोगे? नहीं बुलाओगे। क्यों? हालांकि ये उसने ये जुर्म किया है जिस जुर्म को अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, न तौबा करे जब भी माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, और तौबा कर ले तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन जो दीन के अंदर घोटाले करते हैं, दीन के अंदर शिर्क और बिदअत को इजाद करते हैं, दीन के अंदर तहरीफ करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता तुम उनके साथ खाना कैसे खाते हो, उनकी इज्जत और उनका एहतराम कैसे करते हो, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि तुमने, जबकि शिर्क एक ऐसा जुर्म है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अगर वो बगैर तौबा मर गया डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। और जो कुरान के उस बदले कुरान की तहरीफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, उसका तो हश्र क्या होना चाहिए। इस्लामी ममलकतें होती तो इनको गर्दन इनकी उड़ा दी जाती, ये मुल्ला ने साफ कर दिए जाते। हाँ, ये जितने भी अदद निकाल करके नाटक कर रहे हैं, तावीज गंडे पलीते कर रहे हैं, इनको तो तय कर दिया जाता। खलास, ये तो हिंदुस्तान में आजाद है, अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, भांत भांत की बोलो बेटा, आजादी है। अल्लाह के यहां आजादी नहीं मिलेगी। काश इस्लामी हुकूमत होती तो हम तुम्हें खत्म करते, बच गए तो। और सवालात हैं भैया? बहुत टाइम हो रहा है यार। मुकर्रर से कर्रर हैं तो मैं उनको कट करता हूं। अल्लाह ताला जिन और इंसान को पैदा किया इबादत के लिए, तो इंसान में से अंबिया और रसूल बनाकर भेजा है, तो जिन में अंबिया और रसूल क्यों नहीं बनाकर भेजे? वो काफी है। अंबिया और रसूल सैयदुल सकलैन, सकलैन किसको कहते हैं? जो जिन्नों और इंसानों दोनों के नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना तो नबियों को अल्लाह ताला पावर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा के नाम क्या थे? नेज उनकी बहन जो मूसा को संदूक में बंद करके समंदर में गिराने गई थी, उनका नाम क्या था? क्या करोगे नाम याद करके यार? मुझे नहीं मालूम है भैया, ढूंढ पाना, कभी ढूंढ के मुझे भी बता देना, फोन कर लेना, हाँ मोबाइल कर लेना। अच्छा, शेख हजरत शाह वलीउल्लाह के वालिद मोहतरम अपने जमाने के एक जलील कदर आलिम थे। वो अपनी एक किताब यूं लिखते हैं कि मैं बीमार हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए, ख्वाब जो आप भी मौजूद है, किताब वलीउल्लाह एकेडमी जिला मुजफ्फरनगर में मौजूद है। अब वो वाकया मैंने पढ़ा है। अच्छा, तो वो उन्होंने लिखा, फिर वो बाल उल का वाकया है कि अपना दाढ़ी मुबारक दे के गए, बाल दे के गए, अब पता नहीं क्या क्या खुराफात है, उसकी कोई हैसियत वैसियत नहीं है। ख्वाब है तो ख्वाब की, उसको ख्वाब मानो, उसको हकीकत का रूप मत दो। नमाज के बाद बुलंद आवाज के साथ दुआ मांगना कैसा है? बेशक नमाज के बाद दुआ मांगना बुलंद आवाज से, यानी तकबीरात कहना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, इसी तरह अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, इसी तरह वो जो दुआएं हैं पढ़ सकते हैं, कोई हरज उसमें नहीं है। लेकिन वज़ाइफ वगैरह अपना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लाए, तमाम सब आहिस्ते आहिस्ते अपना पढ़ना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहते थे, फिर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पूरी मस्जिद इससे गूंजती थी। दाढ़ी काटना कैसा है? दाढ़ी काटना हराम है। नमाज के अंदर दूसरे सजदे के बाद बहुत से लोग मुट्ठी बांध करके खड़े होते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ऐसा करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को जिन्न या शैतान या डाइन लग जाए तो उसका क्या इलाज है? ये जिन्न या शैतान या डाइन वगैरह सब एक ही हैं, समझ रहे हैं? उनमें भी मर्द औरत, उनमें भी नस्ल तसलसल होता है और उनमें भी मियाँ बीवी होते हैं। अगर किसी को लग जाए तो अब इसका इलाज है, कुरान से उसका इलाज करना चाहिए। और इस मौजू पर मेरी 6 कैसेटें, नहीं तकरीबन हाँ 6 कैसेटें जिन्न और उसकी हक़ीक़त, उसका इलाज, और 4 कैसेटें जादू की हैं। आप उसको अच्छी तरह से सुन लें। और इस मौजू पर किताब भी है जो इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ मुख्तलिफ कुतुब खानों से, फ़हीम वाले हैं, फ़हीम एकेडमी वगैरह वाले बेचारे अच्छी अच्छी किताबें छापते हैं, आप इनसे हासिल कर सकते हैं। शायद इस मौजू पर भी इन्होंने किताबें छापी हों। अच्छा, तो खैर ये सारे सवालात के जवाब हो गए, समझ रहे हैं? ये फिर रिपीट होके आ रहे हैं।
قبروں پر میت کے دفن کے بعد اذان دینا کیسا ہے؟ بدعت ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں۔ صلاۃ والسلام اکٹھا کھڑا ہو کر تعظیم کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ادب سکھلایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی۔ اپنی تعظیم کھڑے ہو کر کے کروائی، اور نبی کی تعظیم بولو السلام علیکا، وہ بھی کہہ سکتا تھا نا کھڑے ہو کے پڑھ لو، اٹھا کے، تو بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام چلتے پھرتے جب بھی نام آئے پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں جو رائج ہے کہ بیٹھے رہیں گے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ اور اخیر میں ایسا لگے گا کہیں گے اٹھو مومنوں کی نبی کی سواری آ رہی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ گا گا کر کے سلام پڑھتے ہیں۔ یہ تمام سب بدعات اور خرافات ہیں، اور سلام کوئی گا گا کے کہتا ہے؟ اس کو بولو اپنے باپ کو اگر جا کے یہ کہے ابا جان سلام علیکم، ہے نا، چماٹ کھینچ کے مارے گا بے غیرت۔ ابے سیدھے بول امی جان سلام علیکم، کیا ہو گیا میرے بچے کو، یہ باولا ہو رہی ہے، یہ سیدھے سلام بول السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ گا گا کے سلام کون سا اجمیوں والا گونگوں والا سلام ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے سلام کرنا سکھایا، تو سب کچھ بتلا کے گئے، لیکن یہ ان کا اللہ انہیں ہدایت کا فرمائے۔ تو یہ تمام سب بدعات اور خرافات ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ میں ممبروں کے پاس کھڑا ہو کر اذان دینا کیسا ہے؟ خطبہ جمعہ میں ممبروں کے پاس کھڑا ہو کر اذان دینا کیسا ہے؟ یہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، سمجھ رہے ہیں یہ مسئلہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور وصلی اللہ علیہ نبینا، جو بات حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو غلط ہوئی ہے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اور آپ حضرات نے یہ لمبی چوڑی جو پوری فیلڈ اور ہماری ماؤں بہنوں نے جو کچھ بھی سنا ہے، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم بیٹھو یار، ابھی عجیب لوگ ہیں، آپ مہمان کھڑا ہے، میزبان بھاگے جا رہے۔ مئو کے لوگوں اتنے تنگ نظر نہ، تنگ ظرف مت بنو۔ ابھی تک شروع میں میں نے اتنی تمہارے قصیدے پڑھے ہیں اسی لیے کہ آخر میں اٹھ کے بھاگ جاؤ۔ ماشاءاللہ بڑے محبت والے ہو، پیار والے ہو۔ آخری مرحلے تک شیخ صاحب 2 منٹ آپ کا لے کر شکریہ کریں گے، اس کے بعد آپ آرام سے سونا ہی سونا ہے الحمدللہ۔ تو ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی یار زندہ، صحبت باقی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اور اللہ سے چلتے چلتے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسی طرح کی اور مجلسیں برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم میں جو بدعقیدہ ہیں اللہ انہیں صحیح العقیدہ بنائے، اور ہم میں جو اللہ تبارک تعالیٰ صحیح العقیدہ ہیں انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو ہدایت اور ہمارے نوجوانوں کو رہنمائی فرما، ہماری بہن بیٹیوں کو جو ہے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک خوشخبری میں یہ سناؤں، کل کے کانفرنس میں موجود تھا مرغہوا کے اندر، اور مئو کی تعریف آئی۔ مجاہد آزادی حضرت عبد المفسر قرآن عبد القیوم بستوی حفظہ اللہ نے برجستہ ایک بڑی عجیب بات کہا، عورتوں سے کہا عورتوں پردہ کرو، تم نے دیکھا نہیں مئو کے اندر جیسا پردہ ہوتا ہے مبارک پور کے اندر جیسا پردہ ہوتا ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، یہ طر امتیاز تمہارے شہر کو حاصل ہے، اور واقعتاً ہم نے بھی یہاں سال گزارے، لیکن الحمدللہ جس پردہ اور جس حیا اور شرم کے ساتھ تم یہاں زندگی گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زندگی اور اسی طرح اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حیا دار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمہارے بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہر دشمن کے مکر اور قید اور ان کے شر سے الہ العالمین مسلمان بہنوں بھائیوں سب کو محفوظ رکھے، اور جو بھی لوگ اسلام اور مسلمانوں کو گزند یا اذیت پہنچانا چاہتے ہیں الہ العالمین انہیں ہلاک و برباد فرما، ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما، اور ان کے اوپر اپنی بجلی نازل فرما، اور جو ہمارے وطن کے اندر شر و فساد پھیلا رہے ہیں اور ہمارے وطن کے اندر فرقہ واریت پھیلانا چاہ رہے ہیں الہ العالمین انہیں بھی ہلاک و برباد فرما، اور جو وطن کو برباد کرنے پر لگے ہیں اور فرقہ وارانہ فسادات کرواتے ہیں الہ العالمین انہیں بھی ہلاک و برباد فرما۔ الہ العالمین ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے وطن سے محبت اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں الہ ان سب کی حفاظت فرما، اور جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں، قید مکر کریں الہ العالمین ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما، انہیں ہلاکت و برباد فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ کے اختتام سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے مولانا کو 2.5 گھنٹہ تک مسلسل سنا، اور مولانا سے میری درخواست ہے
کہ مولانا پھر کبھی موقع دیں اور آپ کو ہم سنیں، لیکن اختتام کے اعلان سے پہلے ایک ضروری اعلان سن لیں۔ ڈاکٹر نور الحسن صاحب نے یہ ایک درخواست بھیجی ہے کہ 24 اپریل بروز اتوار اسی سونیا باڑہ کے صحن میں انڈین کونسل فار اسلامک پروپیگیشن کی طرف سے ایک سیمینار منعقد ہونے جا رہا ہے جس کا عنوان ہے دعوت دین، تقاضے اور ذمہ داریاں۔ آپ سے ان کی یہ درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام میں بھی شریک ہوں، اور اب جلسے کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ حضرات گلیاں تنگ ہیں، حضرات گلیاں تنگ ہیں، راستے تنگ ہیں، افراد کی کثرت ہے، اس لیے گزارش ہے کہ آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کریں، تاکہ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جب تک تمام لوگ منتشر نہ ہو جائیں، اپنے اپنے گھروں کو نہ چلے